اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں آج کی اس محفل پاک کا انعقاد ہے۔ دنیا تیزی سے بدل گئی، حالات نے عجیب و غریب سا رخ اختیار کر لیا۔ تصوف اور طریقت کے نام پر کچھ لوگ تو بالکل منکر ہی ہو گئے اس خوبصورت طرز تربیت کے، اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سے فلسفے اختیار کر لیے۔ میں نے کہا تھا موبائل نہ چلائیں بیٹا، اب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں میری طرف دیکھنے کی بجائے، کمال ہو گئی۔ موبائل نے تو آپ کے پاس رہنا ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ ویڈیو بنوانے آ رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا تقریر کرنی ہے۔ تو یہ جو یہاں قریب قریب بیٹھے ہیں ان کے لیے تو تقریباً منع ہے، کیونکہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے تو میں نے بات کرنی ہے، اور پیارے بھی بڑے لگ رہے ہیں آپ مجھے، اس لیے چھوڑیں اس کام کو۔ توجہ، کتنے سارے کیمرے لگے ہیں، یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سی تشریحات کر لیں تصوف کی، کسی نے کڑے پہن لیے، کسی نے بال بے تحاشا بڑھا لیے، کسی نے عجیب و غریب رنگ اختیار کر لیا، اور بہت ساری بے دینی اس کے اندر ڈال دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تصوف کا، طریقت کا، اللہ کے بندوں کا پتہ کسی شخص سے پوچھیں، کسی کتاب کو دیکھیں، تو لوگ مختلف الخیال دنیا میں ملتے ہیں۔ ایسا نہ کریں کہ رب کے قرآن سے ہی پوچھ لیں اللہ کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ بہت سارے فکری الجھاؤ سے اور ذہنی تضاد سے اور مزاجوں کے انتشار سے بچا جا سکے۔ کسی فلسفے میں نہ الجھیں، جبے کبے کو نہ دیکھیں، کسی قسم کے کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہوں، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جو آہستگی سے چلتے ہیں زمین۔ معنی کیا ہے؟ وزادار لوگ ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، تحمل مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے آہستگی سے چلتے ہیں، کوئی تیزی، کوئی پریشانی، کوئی جلد بازی ان کے مزاج میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، وہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں سلام ہو۔ یہ ان کا دن ہے۔ ایک تو وزادار زندگی گزارتے ہیں، دوسرا الجھتے نہیں جاہلوں سے، اور تیسری بات قرآن نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ کتنی تیزی ہے ہماری طبیعتوں میں، الجھاؤ ہے، پریشانی ہے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کا گھر ہے، بعض اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں، سلام لینا یا ہاتھ چومنا یا میرا نعرہ لگانا یا میرے لیے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو فائدہ اس بات سے ہوگا کہ آپ میری کوئی بات مان لیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ اللہ میری بھی بخشش کا کوئی سامان بنائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ میں بہت ساری جگہوں پہ اب جا نہیں پاتا کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے چلا گیا تو وہ شور ہوا، پکڑ دکڑ، آنا جانا، جس طرح ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے نہیں کیا، اسی طرح سے پھر کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے پر گریں گے، بوڑھوں کو تکلیف ہوگی تو بہتر ہے نہ جائیں، آزمائش ہو جاتی ہے بزرگوں کے لیے۔ ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ٹھہراؤ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے۔
तबीयत में सुकून होता है। आज बेचैनी है, बेकरारी है, जल्दी बड़ी है लोगों को। हमारे तालिब इल्म, हमारे बच्चे जिनके पास डिग्रियां हैं, वो भी बड़े जरा जल्दबाज हो गया। दीन का काम करने वाले अभी बेचारों को जुमा 8 दिन होते नहीं, कोई दीनी काम करते तो वो पूछते हैं इनकलाब क्यों नहीं आया, कब हालात ठीक होंगे, कब इनकलाब। भाई अभी तो आप चले हैं, आप ड्यूटी दें, अजान वक्त पे पढ़े, मस्जिद खोले, नमाजी अल्लाह भेजा करता है। अल्लाह के बंदों में ठहराव होता है। जल्दबाजी, तबीयत की बेचैनी, बेकरारी, ये परेशान करती। हिल्म, बुर्दबारी। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं ना नबी पाक अलैहिस्सलाम के मेहमान आया करते थे तो बाज़ औक़ात मुझे कर्ज लेकर भी मेज़बानी करना पड़ती थी हुजूर के मेहमानों। एक यहूदी थे, उन्होंने मुझसे कहा, उस यहूदी आदमी ने, कि यार इधर उधर से जो कर्जा लेता है तो मुझसे ले लिया कर। कहते उसने कर्जा दिया, एक वादा हो गया इतने वक्त के बाद तुम्हें पैसे दे दूंगा। अभी वादे में 3 दिन बाकी थे। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम मदीना शरीफ के एक बाजार से गुजर रहे थे। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु भी पाक बारगाह में हाजिर थे। वो यहूदी आ गया और आके नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुतालबा करने लगा। वो जनाब बिलाल ने कर्ज लिया था, वापस करें। तो हुजूर ने फरमाया अभी तो वादे में टाइम है। कहने लगा आप दें। और उसने बड़े सख्त लफ्ज कहे। कहने वाले तो कह ही देते हैं, सुनने वाले कमाल करते हैं। उसने सख्त जुमले कहे। हजरत उमर ने तलवार पे हाथ रख लिया। नबी करीम फरमाने लगे मुस्कुरा के, तो मैं उमर जल्दी ना कर यार, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। ये जो बेचैनी है ना, बेकरारी, आप ना लड़ाई करके फतह नहीं हासिल कर सकते। बहस करके फतह, आपने एक बात की, आपका मुखालिफ 3 करेगा, फिर आपको 6 करनी पड़ेंगी, फिर वो 9 कर देगा। तो उसने एक बात की, आप चुप रहें, उसने 2 की, आप चुप हैं, 3 की चुप हैं, 4 की, आखिर में वो कहेगा ओए तू मैनू पागल समझना। अब वो बोलता क्यों नहीं? तो चुप रह के तो सामने वाले को पागल भी किया जा सकता है। इसलिए दरवेशों ने कहा था जितन जितन तिहार कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। हुजूर फरमाने लगे उमर जल्दी ना कर यार, ठहर जा। हुजूर फरमाने लगे उमर इस तरह कर, फलां जगह पे खजूरें पड़ी हैं, इसे वहां ले जा और तोल तोल के दे खजूरें। हजरत उमर कहते हैं मैं उन्हें साथ ले गया। मुझे जरा गुस्सा था, वो ना मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें पूछने लगा, तो मैं खजूरें दे रहा हूं, मैं तवज्जो नहीं कर रहा। कहने लगा उमर यार मुझ पे जल्दी ना कर, मेरी बात तो सुन। मैंने कहा बोले। कहने लगा मैं आम आदमी नहीं हूं, तौरात का आलिम हूं, पढ़ा लिखा हूं, आसमानी किताबें जानता हूं। तो उमर कहते मैंने आंख खोली। मैंने क्या मतलब? कहने लगा मैंने जानबूझ के कर्जा दिया था और वक्त से पहले जानबूझकर मैंने मुतालबा किया, सख्त बात भी जानबूझ के की। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा मैंने अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की जितनी सिफात तौरात में पढ़ी थी वो सारी नबी पाक में पाई जाती थी कि जैसे जैसे कोई जहालत करता जाएगा वैसे वैसे नबी पाक का हिल्म बढ़ता जाएगा, हौसला बढ़ता जाएगा, सरकार दरगुजर करते जाएंगे। उमर सारी शानें देख ली थी, ये बर्दाश्त वाली शान भी देख ली है। क्या बात है हिल्म की, बुर्दबारी की, क्या बात। हजरत उमर से वो कहने लगे अब इस तरह करें, मुझे साथ ले जाएं, नबी पाक से माफी भी लेके दे दें और हुजूर का कलमा भी पढ़वा दें। जल्दी पता नहीं काहे की है, बेचैनी पता नहीं काहे की है, आजमाइश पता नहीं काहे की है। एक दोस्त मुझसे मिलने आ गए, मुझे जल्दी थी, मैंने कहीं जाना था। तो आजकल हमारा सबसे अहम मौजू होता है पाकिस्तान के हालात डिस्कस करो।
اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ٹھیک ہونا تھا، کیونکہ جتنے تبصرے یہاں ہوتے ہیں نا، ہر بندہ تو صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سارے میڈیا چلاتے ہیں، اور بھائی چھوڑنا بھی چاہیے کبھی کبھی موبائلوں کو، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو کیا کرے، آزمائش ہو جاتی۔ تو مجھے جانا تھا، میں ان سے اجازت لینا چاہ رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگے سنائیں پھر حالات کیسے ہیں، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں حالات۔ میں نے اسے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم تو حالات ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے اسے کہا پاکستان کی خوبیاں نہ ڈسکس کریں۔ میں نے کہا میں خوبی بتاؤں، اور بھی کئی لوگوں سے میں نے یہ بات کی، میں نے کہا بتاؤں، کہنے لگے بتائیں۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کا جتنا اچھا بندوبست میرے ملک میں ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ سڑک پہ چڑھ جائیں، جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ، ہر جگہ ہر پمپ پہ مسجد بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، کسی کی نماز قضا، یہ انتظام کسی اور ملک میں نہیں۔ یہ چھوٹی خوبی ہے کہ آپ کو سجدوں کی آزادی ہے۔ خدا کے بندو ہر وقت منفی باتیں کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہر وقت منفی چیزوں کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ مثبت رہیں، حلم والے رہیں، بردبار رہیں۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور نے صرف 4 کاموں میں جلدی کرنے کا کہا، نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھ لو، بچے کا مناسب رشتہ مل جائے شادی جلدی کر دو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے دفن جلدی کر دو، چوتھا فرمایا کسی کی رقم دینی ہو تمہارے پاس بندوبست ہو گیا فوراً ادا کر دو۔ باقی تو ہر کام میں آہستگی، بردباری، ٹھہراؤ، وزاداری، خوبصورتی، مسکرانا۔ اگر روز کے 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا ہم سے تو 95 طلاق والے ہیں۔ میاں بیوی بحث کرتے ہیں، بحث کرتے جا رہے ہیں، مقابلہ شروع کر لیا ہے، بچے پریشان ہیں، امی ابو لڑائی کر رہے ہیں، اور زیادہ ذمہ داری خامد کی تھی کیونکہ خامد کو اللہ نے زیادہ عقل عطا کی۔ اس کا کام تھا بحث نہ کرتا، سمجھتا کہ وہ بیچاری تو اتنی عقل نہیں رکھتی، میرے جتنا شعور نہیں، لیکن یہ برابر کی بحثیں کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں بحث جیت گئی رشتہ ہار گیا، طلاق ہو گئی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں بحثوں میں۔ حلم پیدا کرو، ٹھہراؤ پیدا کرو، برداشت کی قوت پیدا کرو۔ ہمارے درویش کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر میں تمبو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں۔ دریا کے برابر دل ہو تیرا، ویسے نہیں کرنی۔ اگر کوئی جاہل مل جائے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلام کرنی ہے۔ جاہلوں سے بحث، ہم نہ جاہلوں سے بحثیں کرتے ہیں، پتہ بھی ہے سامنے والا بیوقوف ہے، جاہل ہے، بحث کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر میری بحث ہوئی، مسائل میں گفتگو ہوئی، لیکن فرماتے ہیں جب میری عالم سے بحث ہوئی ہے نا، کبھی سامنے والے عالم نے میری رائے قبول کر لی، کبھی میں نے اس کی قبول کر لی، کبھی وہ جیت گئے کبھی، لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں، اس لیے کہ جاہل سے کوئی جیت سکتا۔ درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا نہیں جی کالا ہے۔ تو بڑی دیر بحث ہوتی رہی، گھنٹے گزر گئے، جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو کہنے لگے بادشاہ سے فیصلہ نہ کرا رہے، شیر بادشاہ تھا۔ چلو بڑے گھنٹے بحث ہوتی رہی، گدھا گھوڑا دونوں گئے شیر کے پاس، فیصلہ لے کے کہا بتائیے جی آسمان کا رنگ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا نیلا۔ تو گھوڑا کہنے لگا میں بھی 3 گھنٹے سے گدھے کو یہی سمجھا رہا ہوں، سمجھ نہیں رہا، یہ کہتا ہے کالا ہے۔ تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں جی؟ کہنے لگا
سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی۔ گدھے سے بھی کبھی کوئی بحث کرتا ہے؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ اور غور تو کرو کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی۔ میں بڑے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں، اور یہ تو گدھا ہے، گدھے سے بھی کوئی بحث کرتا ہے۔ خدا کے بندو، اپنا معیار رکھو۔ ہر ایک کے منہ لگنا ہمارا معیار نہیں، سٹینڈرڈ نہیں ہمارا۔ آپ صوفیاء کی جماعت ہیں، آپ کا مزاج، آپ کا مورال بلند ہونا چاہیے۔ بحث، اور پھر چھوٹے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ بحثیں کرتے ہیں۔ علماء کریں گے علماء سے گفتگو، کبھی کوئی موقع بنے گا مناظرے کا تو احقاق کے حق کے لیے، ہم عوام ہیں، ہمیں ہر جگہ بحث نہیں کرنی چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، اور بیوقوفوں سے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جب سامنے والا نادانی کر رہا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو آپ رات کو نہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے فٹ پاتھ پہ آرام فرما تھے۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں جنہیں کہا جاتا۔ بابا جی سوئے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ، جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا، تو اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل کی، موٹر سائیکل سے یا گاڑی سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھا ہے تو۔ حالانکہ جو اندھا ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا، اندھا گاڑی تو نہیں نہ چلا سکتا۔ یہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ تو اندھا ہے، یعنی تو دیکھ، تجھے نظر بھی آتا ہے پھر بھی تو نے ٹکر لگا دی۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آیا، تو بابا جی اچانک اٹھے، کہنے لگے آپ اندھے؟ یہ وقت ہے، بندہ بادشاہ بھی ہو، طاقتیں بھی ہو، اور پھر اس کا ظرف اتنا بڑا ہو، آپ اندھے؟ تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا جی کی اتنی 7 سپاہی بھی تھے، اتنی سخت بات سن کے بھی مسکرائے۔ اوہو، یہ کمال ہے، یہ مسکرانا کمال ہے۔ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں، میں اندھا نہیں، مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا، آپ کو پتا ہے یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، ساتھ والوں کا مسئلہ زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھی انہوں نے تلواریں نکال لی، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بابا جی نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ جناب کہا ہے۔ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا جی باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے۔ فرمانے لگے اللہ کے بندو، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا اب اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ سوال کا جواب ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے، ہم لڑائی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، الجھے نہیں۔ اور کبھی کوئی پوری مخالفت پہ اتر بھی آئے پھر بھی مسکرا مسکرا کے جواب دے۔ دشمن نہ اس وقت زیر ہو جاتا ہے جب وہ آپ کو مطمئن دیکھتا ہے، لیکن ہمیں لوگ چڑھا دیتے ہیں، ہم چڑھ جاتے ہیں۔ ایک بات کر دی کسی نے، ایک پوسٹ کر دی، ہم بڑی ٹینشن میں، او یہ کیا ہو گیا؟ وہ پوسٹ کر کے بات کر کے اپنے کام لگا ہوا ہے، ہم جواب در جواب کے چکر میں پڑے۔ وہ دفع کر، فضول آدمیوں کے منہ لگتا ہے، یہ کوئی ان کا کوئی معیار ہے کہ آپ ان کے منہ لگیں گے؟ آپ بلند کریں اپنے مزاج کو، طبیعت کو بلند کریں، الجھے نہیں۔ مخالف جتنی مرضی شرارت کرے، چڑھنا نہیں۔ لوگ چڑھاتے، اچھا مجھے بتائیے، میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ چڑھ جانے والا۔ جو بندے چڑھ جاتے ہیں ان کو تو پھر لوگ ستاتے ہیں بڑا۔ چڑھنا نہیں، چڑھنا نہیں۔ آپ نے بلند حوصلہ رہنا ہے زندگی میں۔ کوئی بندہ اگر آپ پہ ہنستا ہے تو آپ کا ظرف اتنا بڑا ہو کہ وہ ہنس کے شرمندہ ہو جائے۔ کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اتنے بڑے قد کے ہوں کہ آپ اتنے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کریں کہ وہ شرمسار ہو جائے۔ کبھی بھی زندگی کے اندر چڑھے نہیں،
परेशान नहीं हो। और बिलखुसूस कुछ ऐसे नादान होते हैं जो अल्लाह के बंदों का मजाक उड़ाते हैं। तालिब इल्म स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में मजाक बनाया जाता है, नाक कैसा है, रंग कैसा है। ये अच्छे लोगों की अलामत नहीं है। लेकिन जिसकी नाक चपटी है, रंग काला है, उसे तो नाज करना चाहिए। इसलिए कि रब कहता है फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक, जैसे मैंने चाहा है वैसे मैंने तेरी सूरत बनाई है। तो उसे कहो ये मेरा चेहरा नहीं, ये तो मेरे रब की चाहत है। तो मैं राजी हूं, मैं बड़ा खुश हूं अपने रब की रजा पे। मेरे भाई चिढ़ना नहीं। लोग आएंगे बड़ी बड़ी सख्त बात भी करेंगे, बड़ी बड़ी सख्त बात, और बिला वजह वजाहतें भी नहीं देनी। क्यों वजाहतें दे जी हम बिला। मेरा एक दोस्त था, तो मुझे कहने लगा जी फलां बात का जवाब नहीं देते लोग, फलां का। मैंने कहा यार सवाल का जवाब होता है, चढ़ाने का जवाब उसका जवाब नहीं होता। उस पर तो बंदा हंसता है, मौज कर। एक बहुत बड़े दरवेश गुजरे, हजरत फखर जहां देलवी, बहुत लंबे चौड़े लोग, अकीदतमंद थे। बाद लोगों से ना लोग प्यार बड़ा करते हैं। ये अब जिस तरह आप आए हैं, ये छतें भरी हैं, बाहर लोग हैं, अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबाद के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर तो देखो बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, और जिस तरह आपने वालेहाना मोहब्बत की। और मुझे दोस्त पूछते हैं आपका ज़िला कौन सा है, मैं क्या सारे ज़िले ही मेरे ज़िले में। तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, हम तो जिस घर में रहे मौला तेरे ही मेहमान रहे। ये तो करम है, जहां जाते हैं इसी तरह अहलियाने मोहब्बत से सारे ज़िले ही भाई अपने। तो कुछ फिर बीच में हल्का फुल्का अगर कोई शख्स नाराज भी हो, हसद भी करे, तो मेरा ख्याल है परेशान मोहब्बत करने। मैं तालिब इल्मों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ 100 बंदे जुमा पढ़ने आए तुम्हारे पास, 99 प्यार करने वाले, एक मुखालफ है। लेकिन नलायको तुम सारा जुमा मुखालफ ही पढ़ा देते हो। उसको निकाल दो दिमाग से, एक मुखालफ, 99 प्यार करने वाले, छोड़ो उसको। आपने सारी तवज्जो उसी पे कर दी है। हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजारों लोग अकीदतमंद थे। अब इतने लोग प्यार करें तो बादशाह वक्त परेशान हो गया। उसने कहा ये मौलवी कहीं हुक्मरान ही ना बन जाए। उसने एक तवाइफ को 4 पैसे दिए कि तूने अदाकारी करनी है। हजरत जामे मस्जिद की सीढ़ियों से उतर रहे थे, इर्द गिर्द अकीदतमंद थे, राश था। वो बीबी बनी सवरी आ गई, सलाम ली और बातें ऐसे करने लगी जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली है। क्या हाल है, वो कमर के दर्द का क्या हाल है। सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते। वो परेशान हो गए कि बाबा और इतनी वाकफियत तवाइफ से। फिर वो फौरन कहने लगी मैं इस वक्त आना नहीं चाहती थी, पर वो जो रात आप आए थे ना, रात को तो खोटे सिक्के दे गए आप। बाजार गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं। बहुत सारे बंदे सोच रहे थे कि हमने कभी पूछा नहीं पीर साहब रात को कहां होते। तो वो परेशान थे और बीबी अदाकारी कर रही थी। हजरत बड़े मुतमईन है, रब के बंदे हैं ना, बड़े इत्मीनान से बातें सुन रहे हैं। जब वो चुप कर गई तो आपने जेब में हाथ डाला और 3 दफा कहा बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, पुत्र तू खोटे सिक्के दे दा और असली ले जा। दोबारा भी कभी जरूरत पड़ी तो बेटा आ जाना, फखर जहां का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। ये लफ्ज कह के ना, ये लफ्ज कह के हजरत जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगे। वो बीबी थोड़ी देर सख्ते में रही और फिर रज के रोई और फिर हजरत के पीछे दौड़ी, जाके आगे पैरों की तरफ बैठ गई, हाथ बांध दिए, कहने लगी ओ दिल्ली के बेताज बादशाह, मुझे तो पैसे दिए गए थे तुझे बदनाम करना था। मैं वो बीबी हूं जिसे उसके अपनों ने भी बहन बेटी कहना छोड़ दिया। मैं तुझे बदनाम करने आई और तूने मुझे ही बेटी बना लिया, और 3 दफा मुझे बेटी बेटी कह के पुकारा। मैं तेरे सदके जाऊं, अब मैं शहर वालों को बताऊंगी कि फखर जहां की बेटी कैसी होती है। ये लफ्ज कहते उसने अपना कपड़ा उठाया और चेहरे पे नकाब किया, कहने लगी सुनो शहर वालों,
آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ والوں کا ضرب بہت بڑا ہوتا ہے، یہ الجھے نہ، پریشان نہ ہو۔ اور تیسری بات، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی راتیں موبائل پہ نہیں گزرتی، سڑکوں چوکوں پہ نہیں گزرتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی رات یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی دیر نبی پاک نے نفل پڑھے رات کو، اتنی دیر کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میں نے حضور کے قدموں میں ورم دیکھا۔ میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا، امام الانبیاء ہو کر، سید الرسل ہو کر اتنی مشقت۔ حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا نا میرے اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کبھی تو بھی تو ساری رات مصلی پہ گزارنا، کبھی ایک رات، چلو میں روز کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کوئی ایک دن سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رستے میں۔ ہم تو میرے بھائی نہ بزرگوں کو وقت ملتا ہے اسٹیٹس لگانے سے، نہ بچوں کو ملتا ہے، ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے، زندگی یہ جیتی جاگتی ہے، باہر دیکھیں لوگوں کو۔ خدا را اپنا مصلی سے رشتہ مضبوط کریں۔ طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مصلی سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے، جسے سجدے میں جانا آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا، بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی، ہر موقع پر نماز۔ یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے صفیں سیدھی کرائیں، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے۔ یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت؟ ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے، محفلیں لمبی نمازیں چھوٹی۔ خدا را واپس آؤ، اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو؟ شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا۔ فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا؟ اپنا کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے۔ کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو، راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی۔ عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت۔ دل نہ لگے پڑھنی پھر بھی ہے، دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے۔ اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں ہے۔ اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا، لگتا ہی نماز میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح تربیت کرتے نماز کی کہ ذہن کے قریب بات چلی جاتی، قریب۔ یہ دیکھیں نا، اور میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا میری بات پر۔ حضور نہ ذہن کے قریب کر کے بات کرتے، انسانی ذہن کے قریب بات ذہن میں اتر جاتی۔ سرکار صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ بھئی اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو
اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ ایک تو نہر ہو، نہر کا معنی یہ کہ پانی کھلا ہو، پانی کی دقت کوئی نہیں، اور پھر بندہ بھی وہ نہ ہو جو سستی کرے، 5 وقت نہانے کا عادی ہو، دن میں بندہ 2 دفعہ بھی نہا لے، 1 دفعہ بھی نہا لے تو میل، فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے میل رہ جائے گی؟ کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی۔ اب جہاں تک لوگ پہنچ گئے نا کہ آپ سوچیں اس بات کہ بندہ رہتا ہے نہر کے کنارے، سہولت موجود ہے 5 وقت غسل کرنے، فوراً ذہن حضور کبھی میل رہ ہی نہیں سکتی، تو حضور فرمانے لگے جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا، اس کے ذمہ گناہ بھی، بندے کو رب کا قرب ملتا ہی سجدے میں، اور جو کہتا ہے نا میں عاشق رسول ہوں اور پھر بے نمازی ہے، اس کا عشق بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں عاشق تو ملتا ہی محبوب کے دروازے پہ ہے، یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ اس سے بیٹھ کے باتیں کرا لو، گپیں کرا لو بڑی دیر، مذہبی عنوانات پہ گفتگو کرا لو، جتنی نماز کا ٹائم آتا ہے تو کام یاد آ جاتا ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو آنکھوں کی، میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نمازیوں کو عزت دینی شروع کرو، ساڈے خیر نال میلاد دا جلسہ بھی نا وہی بھی صدارت مالدار نہیں کرنی ہوندی، چاہے سارا سال مسیطے نہ ہوئے، کسی کو داڑھی ٹوپی لے کے آ جائے صدارت مالدار نہیں کرنی، اور جس کو 35 سال ہو گیا نا فجر کی اذان پڑھتا ہے اور مسجد کھولتا ہے اور صفائی کرتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، اسے بٹھاؤ میلاد کی محفل کی صدارت کرے، لیکن بندہ ماڑا ہوندا ہے نا بانگ دین والا، لہذا وہ دی صدارت لکھی جا سکتی، ناراض ہو گیا ہو جو کوئی گل نہیں، گل تے ٹھیک کیتی ہے، میں ناراض ہو کے فیصلہ کر لو کہ کو انج ہی کرنا ہے، لیکن ناراض ہوتے ہیں فیصلہ نہیں کرتے۔ خدا کے بندو، نمازی کا درجہ، بہت سارے علماء ہیں مشائخ تاریخ میں گزرے ہیں جو بے نمازی کی گواہی قبول نہیں کرتے، کہتے تھے نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کی گواہی کیسے ہے؟ نماز تو ایک معیار ہے، تو اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ، میری چونکہ بات مکمل ہو گئی ہے، میں اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، نوجوانوں سے ایک بات کروں گا بڑے درد کے ساتھ، اپنی زندگی نماز سے مرتب کریں۔ ہم، اللہ کا شکر ہے، ہماری جتنی بھی ترتیب کسی کام کی لگتی ہے نا، تو زور سے پہلے آ جانا، تو زور کے، بڑا کم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بتانا پڑے 3 بجے 4 بجے 5 بجے، محفل کا ٹائم مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، عشاء سارا دن ہی نماز سے مرتب ہے، اپنے آپ کو نماز سے جوڑیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رب کا ذکر کرے وہ زندہ ہے، اور جو مالک کو یاد نہ کرے مردہ ہے۔ کروڑ کی گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی ہو، 6 کروڑ کا گھر ہو، پر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو بندہ زندہ، نماز کی پرواہ نہیں تو اس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ اپنا یہ معیار بنائیں، یہ سٹیٹس بنائیں۔ 3 باتیں عرض کی ہیں، ایک تو یہ کہ زندگی وزادار گزارنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی، ٹھہراؤ، خوبصورتی، حوصلہ، کریں گے انشاءاللہ؟ ابھی جب میں جاؤں گا تو حوصلے سے جانے دیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں، صحیح والا انشاءاللہ کہیں، صحیح والا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ جاہلوں سے کبھی بحث بالکل نہیں کرنی، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ عبادت سے، سجدے سے اپنے دل کو لگائیں،